دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، وہ بھی ماں باپ کو گالی دیتے۔ اب وہ کیسے دیتے ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اب دیکھو، ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کتنی گالی دیتے ہیں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کو تم کتنی بار گالی دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا؟ تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی؟ تمہاری وجہ سے۔ اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی۔ گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا۔ اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو، سبب تم بنے ہو۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو۔ یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بھلا کہیں گے، وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خدا کو، ہمارے نبی کو برا کہیں گے۔ یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے، کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے۔